بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم نے یہ حالی کی نظم پڑھنی ہے، اسلامی مساوات۔ حالی کی یہ نظم اصل میں ان کی ایک طویل نظم مد و جزر اسلام سے اس کے یہ بند لیے گئے ہیں۔ یہ الگ سے کوئی نظم نہیں ہے بلکہ مسدس حالی، یعنی کہ جس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے، اس سے لیا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہ جس حیت میں لکھی گئی ہے وہ مسدس کی حیت ہے۔ حیت سے مراد نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو وہ مسدس کہلاتی ہے، تو اس لیے مد و جزر اسلام کا نام مسدس حالی پڑ گیا۔ تو مسدس حالی کی سے یہ لیے گئے چند بند ہیں۔ یہ نظم حالی نے سر سید احمد خان کے کہنے پہ لکھی تھی۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو میں نے فرسٹ ایئر میں بہت کچھ پڑھایا ہے، ان کے رفقا کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے کہ سر سید احمد خان کس طرح انہوں نے مسلمانوں کی اس دور میں اصلاح کی، ان کو صحیح راستے پر لگایا، دنیاوی علم کے حصول کی طرف لگایا، ان کو ان کے ماضی کی یاد دلا کر، عہد رفتہ کی یاد دلا کر احساس دلایا کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں کس طرح حکمرانی کر چکے ہیں، اور مسلمان وقتی حالات اگر خراب بھی ہیں، اگر کوئی قوم ان پر مسلط ہو گئی ہے تو اس سے وہ ظاہر ہے وہ طاقت میں زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، تو ایسے حالات میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے وہ تو اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ پہلے وہ طاقت اور علم کے حصول کے بعد اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ اپنے سے اس بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو حالی ان کے ساتھی تھے اور بہت قریبی، اور ان کے حالی نے سر سید احمد خان کی زندگی پر کتاب بھی لکھی تھی، حیات جاوید۔ تو حالی کو سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے اسے آپ مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ حالی کے پاس سب سے بڑی جو فن تھا وہ شاعری تھا، تو شاعری ظاہر ہے، شاعری کا اثر، شاعری کی جو تاثیر ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک اچھا شعر، بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں کہ اچھا شعر کس طرح دل پر اثر کرتا ہے بنسبت ایک سادہ سی بات کے۔ تو انہوں نے یہ نظم لکھی۔ اس نظم میں اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح اسلام سے پہلے عرب میں جاہلیت تھی، لوگ کس طرح لڑتے بھیڑتے تھے، نسلیں ایک ہی جنگ میں ختم ہو جاتی تھی، نسلیں گزر جاتی تھیں اور وہ جنگ ان کی جاری رہتی تھی، نسل در نسل جنگ کا رواج تھا۔ تو اس جہاں سے یہ بند لیا گیا ہے تو وہ یہاں وہ کہتے ہیں، پہلا بند میں پڑھتی ہوں کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، دفتر الٹنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے کسی کا نظام درہم برہم ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تو کوئی قوم جب تباہ ہونے لگتی ہے تو اس کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ قوم جو ہے وہ اب مٹ رہی ہے، تو کیا ہے کہ ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ تونگر کہتے ہیں کہ امیر کو، تو امراء جو پہلے ہیں وہ مسخ ہو جاتے ہیں۔ مسخ کے معنی کیا ہے کہ اپنی پہچان گنوا بیٹھنا۔ آپ اکثر سنتی ہوں گی کہ مسخ شدہ لاش ملی، یعنی کہ مسخ سے مراد یہ ہے کہ ان کا حلیہ، ان کا چہرہ اس طرح بگڑ جائے کہ وہ پہچان نہ رہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے۔ تو امراء ان میں مسخ ہو جاتے ہیں، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر۔ کمال اور جوہر سے مراد ان میں کوئی صلاحیتیں، کوئی خوبیاں، کوئی فن، کچھ بھی ان میں باقی نہیں رہتا، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، کہ دنیا میں آپ کو ہدایت دینے والی آپ کی عقل ہے۔ ہدایت سے مراد جو آپ کو صحیح راستہ بتاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے،
عقل مند انسان جو ہے وہ مشاہدے سے، تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس کی عقل اس کو قدم قدم پر احساس دلاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور دین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اصل جو معیار ہوتا ہے اچھائی برائی کا، غلط صحیح کا، وہ تو دین کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ تو دین کی رہبری اور دنیاوی معاملات میں اسی رہبری کے ساتھ عقل کا جو معیارات نظریات متعین ہوتے ہیں، تو عقل نہ ہدایت دینے والی ہوتی ہے، نہ دین رہبری کرنے والا ہوتا ہے، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، کہ نہ دنیا میں انہیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری تذلیل ہو رہی ہے برے کاموں سے، غلط کاموں سے، نہ انہیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ عزت کیا ہے، اصل عزت کیا ہے، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، یعنی کہ آخرت میں انہیں دوزخ اور جنت کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ کن کا بتا رہے ہیں؟ تمنگروں کا، امیروں کا، امراء کا، کہ جب کوئی قوم تباہ ہونے لگتی ہے تو اس میں امراء بگڑ جاتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں۔ اب مسخ کیا، امراء کے پاس تو پیسہ دولت زیادہ ہے، وہ تو زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ اچھے لباس، اچھے زیورات، اچھی آرائش سے خود کو سجا کر زیادہ خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو مسخ سے مراد یہاں ہے کہ ان کا تشخص ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہیں کیا۔ وہ انسان کی پہچان اس کے حلیے، اس کے سٹائل سے دیکھ کر ہوتی ہے، مذہب کی پہچان کراتا ہے، علاقے کی پہچان کراتا ہے، قومیت کی پہچان کراتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں تو ان سے مراد یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی نہ دین کا پتہ چلتا ہے، انسان کے ایک ایک رویے سے اس کے مذہب کا، قوم کا، علاقے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے امراء وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ پتہ چلتا ہے کس قوم سے ان کا تعلق ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، کیونکہ وہ مذہب سے بھی دور ہوتے ہیں، نہ مذہبی روایات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، نہ علاقائی اور قومی روایات پر، کیونکہ امراء کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو انفرادیت کا جنون جو ہے وہ انہیں علاقے اور قوم سے دور کر دیتا ہے، اور وہ ان سے منفرد نظر آنے کی کوشش میں وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو وہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ امیروں کے جو بچے ہیں یا امراء کا جو لائف سٹائل ہے وہ اس علاقے، اس قوم، اس مذہب کے لوگوں سے بہت منفرد ہوتا ہے۔ تو یہ انفرادیت کا جو جنون ہے، جو انہیں کپڑے، جوتے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے، رہائش، ہر چیز میں منفرد کر دیتا ہے، تو ان سے وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہیں کیا، تو وہ مسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر دکھاوے کی لعنت جو ہے وہ اتنی بری ہے کہ انسان کی ساری صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ صرف دکھاوا، دولت، پیسہ، دوسروں کو متاثر کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری خوبصورتی اور ظاہری دکھاوے میں تک جب محدود ہوتی ہے تو انسانی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ تو اس طرح ان کے اندر کوئی صلاحیتیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو نام ہیں جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے، ان تمام کا تعلق ہمیشہ مڈل کلاس سے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ امراء میں وہ کہتے ہیں کہ امراء جو ہے وہ صرف عیاش پیدا کرتے ہیں، اور جو مڈل کلاس ہے وہ فنکار پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کا تعلق ہمیشہ مڈل کلاس سے رہا ہے۔ تو امراء جو ہیں ان کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ پھر جب صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہوتا تو ہر طرح کی ان کی جو صلاحیتوں میں عقل اور جو تدبر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی مت ایسی ماری جاتی ہے کہ ظاہر ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں، دین جو نظریات آپ کو دیتا ہے اسی میں عقل آپ کی رہنمائی کرتی ہے، دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر ملت اور قوم کی روایات سے دور ہوں گے تو وہ نظریات بھی پختہ نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے وہ صرف اپنی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں،
ان کی خواہش ان کا دین اور ایمان بن جاتا ہے، ان کی خواہش ان کی عقل بن جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر راستہ پار کرتے ہیں، اس میں جو بھی رکاوٹیں آئیں وہ اچھی ہیں بری ہیں، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو عقل ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ ان کا دین ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو یہ پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ لوگ ان کو، وہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہ پھر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ مخلوق ان کے بارے میں رائے کیا رکھ رہی ہے۔ وہ خود پرستی میں، خود پرستی سمجھتی ہیں اپنی پرستش کرنا، اپنے آپ کو دیکھ کر جینا، اپنے آپ کو آرام پہنچا کر سکون اور خوشی محسوس کرنا، اپنے لیے جینا جو ہے یہ خود پرستی ہے۔ تو وہ خود پرست انسان کے اندر یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ذلت کیا ہے اور عزت کیا ہے، اصل عزت کا معیار کیا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ عزت کا معیار کیا مقرر کرتا ہے، یا معاشرے میں باعزت لوگ کون ہیں؟ لوگ جن کی دل سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دکھاوے میں اتنے غرق ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے دنیا میں معیار بھی ایسے ہے کہ پیسے والے کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی تھوڑا سا رویہ ان کا بدل جاتا ہے، تو وہ اسی ظاہری رویے کو ہی عزت سمجھ کر وہ آگے جیتے ہیں۔ بلکہ یہاں کہا ہے کہ عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی کہ لوگ ان کو گالیاں بھی دے دیں، بے عزت بھی کر دیں، تو وہ اس چیز کی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ ایک باعزت انسان کے ساتھ صرف تھوڑا سا رویہ بدل دیں، تھوڑا سا آپ کا موڈ بدل جائے، اس کے دل پر چھریاں چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جسے عزت نفس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جو صرف اپنا نفس کی خواہش کے لیے جی رہا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ ظاہر ہے پھر جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں، مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے، تو پھر وہ آخرت میں جنت اور دوزخ کی پرواہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کیا پتا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، دوزخ کے عذاب کیا ہیں، جنت کی جو خوبصورتیاں ہیں، جنت کی جو آسائشیں ہیں، جو آرام ہیں، وہ کیا ہیں، کن لوگوں کو ملنے والی ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو دوزخ کی عذاب سہیں گے۔ آپ قرآن پاک ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، واضح بتایا گیا۔ نہ جانے ہم کیوں اتنے بے خبر ہیں کہ اس کو ایک کتاب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس میں دوزخ کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ آپ اس کا ذرا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو وہ لوگ جو حرام مال کھانے والے ہیں، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں، دوزخ کی وعید ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ ان کی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن دوزخ کا عذاب، استغفر اللہ، جس کو جو دوزخ کا ایک لمحے کا سوچ لے، وہ اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، اور جو گناہوں پر توبہ کر لے وہ ایک معصوم بچے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی جو آسائشوں کی لعنت ہے، یہ انسان کو اتنا دور کر دیتی ہے ان باتوں سے کہ ان باتوں کا شعور ہی نہیں رہتا کہ دوزخ کیا ہے، یہ جنت کیا ہے۔ اور جنت کو ہم نے صرف مولوی کی خیال آرائیاں سمجھ رکھا ہے کہ مولوی جو ہے وہ صرف جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، اور دوزخ جو ہے وہ مولوی دوزخ سے ڈرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ایسا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام بڑا پرفیکٹ ہے۔ آپ ایک چیونٹی مچھر کی بناوٹ، اس کی ساخت، اس کی جو فنکشن ہے، اس سے لے کر آپ کائنات کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی پرفیکٹ، اتنی منظم بنائی ہے، اور ان کا کوئی چیز بے مصرف نہیں ہے۔ تو وہ رب جو کائنات کے ایک ایک ذرے کو بڑے تدبر سے، علم اور حکمت سے پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، وہ انسان جس کو اس نے اشرف المخلوقات کہا ہے،
اس کی زندگی جیسے آوارہ جانوروں کی طرح گزرتی رہے، اور وہ ان سے نظریں پھیر لے گا اور وہ کہے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں یہ کرتے رہ گئے ہو، آخرت میں جاؤ بچو آپ جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن جو ہے وہ مومن اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا، وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے زندگی کے معاملات کو دیکھتا اور آگے بڑھتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اسے اپنی عزت ذلت کی بھی پرواہ ہوتی ہے، دوزخ اور جنت کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سچا ہو، دین کے راستے پر چل رہا ہو۔ لیکن یہ تو اس قوم کا حال ہے جس میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اخلاقیات اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب انسان عیش پرست ہوتا ہے۔ خود غرضی جو ہے، جس کو تمام برائیوں کی جڑ اور ماں کہا گیا ہے، جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس میں دیگر اخلاقی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب انسان میں اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا سارا انتظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں انسان اخلاقی خرابیاں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے والا ہو، ناجائز قبضہ کرنے والا ہو، جو اس کا حق نہ بنے وہ لینے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، یہ اخلاقی خرابیاں معاشرے میں انتشار بدامنی پیدا کرتی ہیں۔ اور جس معاشرے میں انتشار بدامنی بے سکونی ظلم ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں ختم کر کے تم جیسے اور لوگ لے کر آئے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو زندہ رکھے، جنہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ دوسروں کی، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ جو شخص اپنا مخلص نہیں ہے، جسے یہ اپنے ساتھ اتنا اخلاص نہیں ہے کہ آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جیسے ہی مرنا ہے کائنات زندگی کی اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ جائے گا کہ رب نے کیا کیا وعدے کیے تھے، کیا کیا باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بہت آگے بڑھ گئیں۔ اگلا بند ہے نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا۔ اب یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے کہ تونگر جو عمراء ہیں، عمراء میں یہ تمام عمراء آ جاتے ہیں، اس میں صاحب اقتدار طبقہ پورا آ جاتا ہے، اس میں جاگیردار، بیوروکریٹ سب شامل ہیں جو معاشرے کو متاثر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عام غریب شخص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ متاثر کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کو، لیکن جو ایک منصب پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر ان کی جب یہ حالت ہوتی ہے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو تونگروں کے بارے میں اگلا بند ہے نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، یعنی کہ وہ بے حسی ان کی اس انتہا پر پہنچ جاتی ہے کہ ان کے سامنے مظلوم گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تو ان کو کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ قرآن میں کہا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، وہ 7 آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ لیکن وہ اصل بات تو وہی ہے نا کہ جو دین سے دور ہے اس نے باقی کیا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کیا ہے، رب کے احکامات کیا ہیں، کس طرح اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، برائی کے اثرات کیا ہیں، اچھائی کی خوبیاں کیا ہیں، تو وہ تو اپنے نفس کی خواہش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ وہ بے حسی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے کہ مظلوم اس کے سامنے تڑپ بھی رہا ہو تو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ٹھیک ہے، کہ غربا کی حالت پر اسے رحم نہیں آتا۔ جو مظلوم کی آہوزاری سے نہیں ڈرتا وہ غریبوں کی کیا حمایت کر سکتا ہے، ان پر کیا رحم کر سکتا ہے۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوا و ہوس، لالچ، طمع میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خودداری کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ خودداری انسان کا ایک ایسا جوہر ہے جو اس کو وقار بخشتا ہے، جو اس کی شخصیت میں ایک چمک دمک پیدا کرتا ہے۔ خوددار انسان، غیور انسان، وہ اس کے لباس پر پیوندی کیوں نہ ہو، وہ ایک اس کے چہرے پر ایک تنتنا ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے جو دلوں کو متاثر کرتی ہے۔
تو لالچی انسان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے بھی جو حریص ہوتا ہے وہ اتنا یعنی کہ اس کے چہرے پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے حقارت محسوس ہوتی ہے. تو لالچ میں وہ اپنی خودداری تک کو مار ڈالتے ہیں. تعیش میں رہنا، نمائش میں مرنا. تعیش عیش و عشرت میں رہنا کہ ان کا اٹھنے بیٹھنے میں عیاشی ہوتی ہے، عیش ہوتا ہے کہ ہر چیز بڑی خوبصورت، بڑی آرام دہ اور ہر طرح کی اس میں خوبصورتی ہو جو دوسروں کو متاثر کرے. اور نمائش پہ مرنا، دکھاوے میں ہی مر جاتے ہیں یہ لوگ. کپڑے، جوتے، گاڑی، بینک بیلنس، اس کو دکھانے میں ہی ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. وہ ایک ماڈل تھی اور وہ ایک ٹاک شو میں آئی ہوئی تھی. اس نے پرس اٹھایا ہوا تھا، کلچ جو ہوتا ہے، اور وہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کتنے کا ہے، تو اس نے کہا یہ 7 لاکھ کا ہے. تو وہ جو ہوسٹ تھا وہ حیران ہو کر اس نے کہا کہ اتنا مہنگا آپ نے یہ پرس اٹھایا ہوا ہے تو آپ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جس کمیونٹی سے تعلق ہے وہاں کیا سب کے پاس اسی طرح کا ہوتا ہے، اور جہاں ہم جاتے ہیں وہاں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے. یہ تو صرف ایک پرس کی بات ہے، جوتے، کپڑے. تو وہاں صرف انسانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہاں بس یہ دیکھ رہے ہوتے کس نے کتنے مہنگا پرس اٹھایا ہوا ہے، جوتا پہنا ہوا ہے، کس نے کتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، جیولری کس کی کہاں سے لی گئی ہے. تو یہ جب انسان صرف اسی طرح کی سوچ کا مالک ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی یہی سوچ ہوگی کہ اب اگلی دفعہ میں نے فلاں جگہ سے کپڑے پہن کر اس کو دکھانا ہے کہ دیکھو میرے پاس میں یہ بھی خرید سکتا ہوں. تو وہ ان کی تو پھر کہاں رہ جاتی ہے دوسری باتوں کی طرف دھیان، کہاں رہ جاتا ہے؟ جو ان کے ارد گرد ان کے ملازمین ہیں ان پر ہی ان کی نگاہ نہیں پڑتی ہوگی. وہ تو ان کو بھی ایک مشینوں کی طرح لیتے ہوں گے جو ان کے عیش و آرام کے لیے ایک بے حس مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو وہ نمائش ظاہر ہے. آپ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ایگزام کے دنوں میں آپ پر پڑھائی کے علاوہ اور کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا، آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں آپ کھانا کیا کھا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون شادی پہ جا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، آپ کو اس کا خیال ہی نہیں آتا کیونکہ آپ کے ذہن پر اپنا ایگزام سوار ہوتا ہے. تو جو انسان جس دھیان میں رہ جائے اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اسے اور کچھ بھی خیال نہیں آتا. تو نمائش میں مرنے والے، تعیش میں رہنے والے، ان کی ساری فکر عیاشی کی چیزوں میں، آرام کی چیزوں میں کے حصول کے لیے، دکھاوے اور بناوٹ کی چیزوں کے حصول کے لیے جب لگی رہتی ہے تو پھر وہ کہاں وہ انسانیت کی پرواہ کریں اور پھر کہاں وہ اللہ کو پہچانیں یا اللہ کا احکامات کی طرف توجہ دیں. تو وہ حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں کیا جو قومیں برباد ہوئی تھیں ان کے بارے میں کیا بار بار کہا گیا ہے کہ اور وہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے تھے. سورہ یاسین میں ہے کہ جن پر وہ عذاب آیا تھا حضرت صالح کی قوم پر، تو وہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے. سدا خواب غفلت میں مدہوش رہنا. خواب غفلت کا خواب یعنی کہ غفلت یہی ہے نا کہ آخرت کی پرواہ نہ ہو. غافل انسان ہمیشہ اسی کو کہا گیا ہے جسے یہ پرواہ نہ ہو کہ آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا جو مشرکین جو قتل ہوئے پڑے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کر اس وقت کہا تھا کہ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یعنی کہ جیسے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کیا سچ ہے. وہ ساری کی ساری جو غفلت کی زندگی ہوتی ہے پھر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. تو یہ لوگ کون سے لوگ؟ وہ تمنگر عمرا جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے غفلت کے خواب میں مدہوش رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں اور اسی کو ہی ساری زندگی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جینا ہے، اسی میں سب کچھ جی لو، حاصل کر لو.
لوگوں کو زندگیاں برباد ہوتی ہیں تو ہونے دو، اپنے عیش و آرام کے لیے جو کچھ مرضی کر لو۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ دم نزا، نزا کہتے ہیں موت کے وقت، موت کے لمحے تک خود فراموش، اپنے آپ کو بھلائے رکھنا کہ مرتے دم تک وہ اپنے آپ کو بھی بھولے رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب خود فراموشی کیا ہے کہ انسان کبھی اگر بیٹھ کر سوچے کہ اسے اصل خوشی کس بات میں ملتی ہے۔ آپ کبھی خود سوچتے ہوئے، آپ کو ایک سوٹ کی بڑی شدید خواہش ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ سوٹ بڑی مہنگا ہے، آپ کی اپروچ سے باہر ہے، لیکن آپ نے ضد کر کے پیسے جمع کر کے مشقت کے بعد سوٹ خرید لیا، اس کو پہن لیا، تھوڑی دیر خوشی ہوئی، بس اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ خوشی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس سوٹ کی خوشی کا احساس طاری کر سکتے ہیں اس تکلیف کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ اصل خوشی کیا ہے۔ خود فراموشی یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچنا ہی نہ کہ ہم کن باتوں پر ہمیں حقیقی خوشی ہوتی ہے، کون سی باتیں جو ہیں ہمیں دکھی کرتی ہیں، کون سی باتوں کے بعد ہمیں بیزاری طاری ہوتی ہے، تو کون سی باتیں ہمیں سکون پہنچاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہو، دولت ہو تو ہمیں بڑا سکون ملے گا، اور عام دیکھیں تو بڑے بڑے پیسے والے بڑی بڑی آرام دہ کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں، نرم بستروں پر سونے والے جو ہیں وہ نیند کی گولیاں کھائے بغیر سوتے نہیں ہیں۔ تو کیسا سکون، اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوتے، ٹھیک ہے۔ ان کو سکون کی، پرسکون انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے مزدور کیسے بے ہوش مست پڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی نیند کی گولی، نہ عیش و آرام، کچھ بھی نہیں۔ تو سکون ہم جن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں۔ سکون آپ جو پیسے، جو سوٹ کے لیے آپ نے ضد کر کے خریدا اور وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کر کے آپ کو اس کے بعد وہ بیکار ہو گیا کہ اگلی محفل میں آپ کہیں گی یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے، جو سوٹ پہن نہیں سکتے، تو تھوڑا سا غور کریں کہ وہی پیسے آپ آدھے قیمت پہ وہ سوٹ خرید کر آدھے آپ اپنے ماں کی آرام کے لیے کوئی اس کی کچن کی چیز خرید لیں، اپنی بہنوں کے لیے کوئی چیز خرید لیں، اور پھر اس کے، کیونکہ یہ نیکی جو ہے یا اچھائی، اس کا سب سے پہلا حقدار انسان کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں۔ نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، اول خیش بعد درویش، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے زندگی میں کیسا اطمینان آتا چلا جائے گا، کیسی بے نیازی آتی چلی جائے گی کہ آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس کیسے کپڑے ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے اعتماد سے جائیں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہی خود فراموشی ہوتی ہے کہ انسان سوچے ہی نہ۔ تو یہ عمرہ میں یہ چیز وہ اپنے آپ کی کو صرف عیش اور آرام کا ہی حقدار سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہ عیاشی میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں ذہنی سکون، روحانی سکون کا احساس تک نہیں رہتا کہ روحانی خوشی، روحانی سرور کیا چیز ہے۔